رحمت اور نعمت، تحریر انیلا کنول، جس کی کل 10 قسطیں ہیں اور جس کا قسط نمبر 5 آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ رضیہ اور اکبر کی شادی کو تقریباً 5 ماہ ہونے کو تھے۔ ان سب کے دوران رضیہ اپنے میکے بس 2-3 دفعہ ہی گئی۔ وجہ جیٹھانی تھی۔ رضیہ صبح اٹھتی، نماز پڑھ کر اکبر کو ناشتہ بنا کر دیتی، ساتھ ہی ساس کو بھی کھانا کھلا دیتی۔ اکبر جاب پر چلا جاتا اور رضیہ باقی کام کرنے لگ جاتی۔ سب گھر والوں کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا بنا کر دینا رضیہ کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ روز کے روز کھانے کے بعد کے برتن، سب گھر والوں کے کپڑے دھونا بھی رضیہ کی ذمہ داری تھی۔ مطلب آہستہ آہستہ جیٹھانی نے گھر کے سارے کام رضیہ کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ رات گئے تک رضیہ کام کر کے فارغ ہوتی۔ سب کام کرنے پر بھی جیٹھانی بات بات پر اس کو طعنے دیتی، جس کو رضیہ خاموشی سے سہ لیتی اور گھر میں ہونے والی باتوں کا ذکر اکبر سے بھی نہ کرتی، کیونکہ اس نے ساس سے وعدہ کیا تھا کہ اب گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہونے دے گی۔ ساس رضیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہوتی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ گھر میں چلتی تو بس بڑی بہو کی تھی۔ ایک دن اچانک جیٹھانی کی چھوٹی بہن آ گئی۔ ارے میں صدقے، میری رخسانہ آئی ہے۔ جیٹھانی نے جیسے ہی بہن کو دیکھا خوشی سے بولی اور جلدی سے گلے ملی۔ سفر ٹھیک رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اور تم نے اپنا آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ فوراً بہن سے پوچھا۔ اتنے میں رضیہ پانی لے آئی اور گلے ملی۔ جیٹھانی کے مقابلے میں اس کی بہن کافی اچھی نیچر کی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ دیکھ نہیں رہی اتنی دور سے اتنی گرمی میں سفر کر کے آئی ہے؟ کوئی پانی لاؤ گی؟ کسی نے سکھایا نہیں تمہیں؟ جیٹھانی نے دبی دبی آواز میں غصے سے کہا۔ لاتی ہوں، رضیہ نے دکھ سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، مبادا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے۔ جیٹھانی پھر خوشی سے باتیں کرنے لگی۔ بھانجیوں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو سب بھاگ کر آ گئی اور ملی۔ پھر بڑی بیٹی شاہدہ نے جلدی سے خالہ کا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ رضیہ نے پانی لا کر دیا، پھر جلدی سے کولڈ ڈرنک ٹھنڈی کر کے دی اور کھانا بنانے چلی۔ رخسانہ نے بہت کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے، مگر جیٹھانی نے آنکھوں کے اشارے سے کھانا بنانے کا کہا۔ رضیہ بات کو سمجھ کر اپنے کام میں لگ گئی اور جیٹھانی اپنی بہن کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ خالہ، میرے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ شاہدہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ارے خالہ کی جان، ادھر لاؤ بیگ، میں اپنی پیاری سی بھانجیوں کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئی ہوں، رخسانہ نے پیار سے کہا، اور پھر بیگ کھول کر سب کو ان کی پسند کی چیزیں نکال کر دی۔ شاہدہ کے لیے ایک فراق تھی، بلیک، جس پر بہت سارا موتیوں سے نفیس کام کیا گیا تھا۔ زادہ کے لیے بہت ہی پیاری سی چوڑیاں تھی۔ باقی سب لڑکیوں کے لیے بھی ان کی پسند کی اشیاء تھی۔ بہن کے لیے ایک بہت مہنگا اور پیارا سا سوٹ اور ساتھ جوتا تھا۔ جب سب کو ساری چیزیں دے دی تو آخر میں ایک بھاری اور کام والا سلور رنگ کا فراق نکالا، جس پر چھوٹے چھوٹے نگ لکھے تھے اور ساتھ میں گولڈن رنگ کا موتیوں سے کام کیا ہوا تھا۔ غرض فراق تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، بہت انمول اور خوبصورت۔ رخسانہ، یہ کس کے لیے ہے؟ رنگ کتنا پیارا ہے اور اس پر ہوا کام تو اور بھی پیارا۔ جیٹھانی نے پرستائش نظروں سے دیکھتے ہوئے فراق پر ہاتھ پھیر کر کہا، کیونکہ فراق کو دیکھ کر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنے میں رضیہ بھی آ گئی۔ رضیہ کو آتا دیکھ کر سب لڑکیوں نے چیزیں پیچھے چھپا لی، جبکہ جیٹھانی نے برا سا منہ بنایا جیسے رضیہ کا آنا ان کو پسند نہ آیا ہو۔ بھابھی، کھانا تیار ہے، رضیہ نے ایک نظر فراق کو دیکھ کر کہا۔ دل ہی دل میں رضیہ نے بھی رخسانہ کو اس کے انمول انتخاب پر داد دی، جس کو جیٹھانی نے اپنی طرف سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں چلو آتے ہیں، مشکل سے مسکرا کر کہا۔ رضیہ جانے کو پلٹی، تبھی پیچھے سے آواز دی گئی، رضیہ؟ رخسانہ نے مسکرا کر آواز دی، جی، رضیہ نے پلٹ کر بولا۔ رخسانہ کی اس طرح رضیہ کو آواز دینے پر جیٹھانی اور سب بھانجیوں نے حیرانی سے دیکھا۔ سب منتظر تھے کہ رخسانہ نے ایسے کیا بات کرنی ہے جو رضیہ کو آواز دی۔ رخسانہ نے ہاتھ میں فراق لیے رضیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ میں ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے لے کے آئی ہوں، امید ہے کہ تمہیں اچھا لگے گا۔ تمہاری شادی پر تو مجھ سے نہ ہو سکا، تو میری طرف سے ایک ادنا سا شادی کا گفٹ۔ رخسانہ نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا فراق رضیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رخسانہ کی یہ بات سن کر سب کے سب ہکا بکا رہ گئے۔ ارے رخسانہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے پیار سے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے، رضیہ نے مسکرا کر پیار سے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے لیے بہت پیار سے اور دل سے لے کر آئی ہوں، امید ہے تمہیں بھی اچھا لگے گا، رخسانہ نے فراق رضیہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر مسکرا کر کہا، جسے رضیہ نے نہایت پیار سے مسکرا کر شکریہ کے ساتھ قبول کیا
اور پھر اپنے کمرے کی طرف اسے رکھنے کے لیے چلی گئی، جبکہ پیچھے جیٹھانی اور باقی سب حیران پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی ابھی تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ اتنا پیارا گفٹ صرف رضیہ کے لیے لے کر آئی ہے۔ ایک یہی فراق رضیہ کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرنے کا سبب بننے والی تھی، مگر رخسانہ بیچاری اس بات سے بالکل ہی انجان تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ ایسا فراق کسی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے وہ تو کبھی نہ لاتی۔ چلے آیا آپا، کھانا کھاتے ہیں، رخسانہ نے رضیہ کے جانے کے بعد بہن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں چلو، جیٹھانی نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہوش میں آ کر مسکرا کر کہا، کیونکہ اسے تو کیا اس کے فرشتوں کو بھی دور دور تک نہیں پتہ تھا کہ اتنا پیارا فراق رضیہ کو دے دے گی رخسانہ۔ اور تم لوگ جلدی سے یہ سب سمیٹو اور کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاؤ، جیٹھانی نے آپ کی بیٹیوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے ان کو حکم صادر کیا، اور خود رخسانہ کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ رخسانہ باتیں کر رہی تھی لیکن اس کے ذہن میں فراق تھی۔ سب نے کھانا کھایا۔ رخسانہ کھانا کھانے کے بعد بہن کی ساس، جو کہ رشتے میں ان کی دور کی خالہ بھی لگتی تھی، ان سے ملنے کے لیے ان کی روم کی طرف چلی پڑی، جبکہ رضیہ نے کھانا کھانے کے بعد برتن دھوئے اور سمیٹنے کے بعد تھوڑا سا کھانا نکال کر ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی تاکہ ان کو بھی کھانا کھلا سکے، کیونکہ جب سے رضیہ بیاہ کر آئی تھی، ساس کو صبح کا ناشتہ سے لے کر رات کے کھانے کھلانے تک سارے کام اس نے اپنی ذمہ لیے ہوئے تھے، اور ان کے کام کرنے سے عجیب سکون اور خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی سگی ماں کی خدمت کر رہی ہو۔ جبکہ دوسری طرف جیٹھانی نے رضیہ کی اس ذمہ داری کو سنبھالنے پر سکھ کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ اس کی ساس کے کام کرنے سے جان چھوٹی۔ رضیہ ساتھ ساس کو کھانا بھی کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رخسانہ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اسی طرح بہت جلد ہی رخسانہ کی رضیہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی، کیونکہ عمر میں دونوں ہم عمر ہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف جیٹھانی اپنے کمرے میں بیٹھی رخسانہ پر غصہ کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر رخسانہ کے اس عمل پر افسوس اور نہایت ہی طیش آ رہا تھا کہ اس نے اتنا اچھا فراق اس فضول رضیہ کو کیوں دیا، کیونکہ اس کی نظر میں اس فراق کی رضیہ کو تو بالکل بھی کسی بھی اینگل سے حقدار نہیں تھی، اور اسی بات کا غصہ اسے اور اس کی سب بیٹیوں کو تھا۔ رخسانہ بہن کے گھر 3 ہفتے رہی، اور اس تمام عرصے میں وہ رضیہ کی بہت زیادہ قریب آ گئی تھی۔ بلا شبہ ہر ٹائم بہن رضیہ کی برائیاں بیان کرتی تھی، لیکن اسے رضیہ میں ایسی کوئی برائی نظر نہ آئی۔ الٹا وہ بہن کو سمجھاتی کہ وہ رضیہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کرے، کیونکہ رضیہ بہت ہی نرم دل کی مالک ہے۔ مگر یہ بات سنتے ہی اسے تب چڑھ جاتی۔ آپا دیکھے، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ رضیہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، آپ خواہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھیے کہ سارا دن آپ کے اور آپ کے بچیوں کے سارے کام کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے تمام کام کرنے کی بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہیں آپ کے حکم کی پابند ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے، آپ کبھی اس نے اف تک نہیں کی، آپ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ ہر بات پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیے۔ رخسانہ نے بہن کو سمجھاتے ہوئے رضیہ کی سائیڈ لی۔ بس بہت ہو گیا، تم تھوڑے دن کے لیے یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو، بہتر ہے کہ تم اس گھر میں اور خاص طور پر رضیہ کے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس منحوس ماری نے کیا گھول کر پلا دیا ہے تمہیں، کہ تمہیں بس اس کی ہی اچھائی نظر آتی ہے اور اپنی سگی بہن کے ہر کام میں غلطیاں۔ بہن نے ایک دفعہ پھر سے رخسانہ کو ٹوکتے ہوئے اچھی خاصی سنا دی۔ رخسانہ نے نہایت دکھ اور افسوس سے بہن کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 ہفتوں کے بعد رخسانہ اپنے گھر واپس فیصل آباد چلی گئی، لیکن جاتے جاتے بہن کو نصیحت کرنا نہ بھولی۔ لیکن جہاں نصیحت کا اثر کس کو ہونا تھا، الٹا رضیہ بیچاری کی کم بختی آ گئی۔ اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ صبح سویرے سے رضیہ اٹھتی، سارے گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی، اور جب دوپہر میں تھوڑی دیر سکون کے لیے اپنے کمرے میں جاتی اور پنکھا چلا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹتی، تو جیٹھانی فوراً اپنی کسی نہ کسی ایک بیٹی کو بھیج کر پنکھا بند کروا دیتی۔ چاچی، امی نے کہا ہے کہ پنکھا بند کر دے، بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ جب رضیہ پوچھتی تو یہ آگے سے جواب آتا۔ رضیہ خاموشی سے گرمی میں ہی لیٹتی رہتی یا پھر اٹھ کر ساس کی طرف چلی جاتی تاکہ ان سے باتیں کرتے کرتے وقت گزر جائے۔ اسی طرح جب رات کا کھانا بنا کر فارغ ہوتی تو جیٹھانی کوئی نہ کوئی کام تیار رکھتی، اور جیسے ہی رضیہ کھانا بنا کر فارغ ہوتی، فوراً ہی نیا حکم صادر ہوتا اور رضیہ فوراً وہ کام کرنے کی طرف چلی جاتی، اور باقی گھر والے سارے کھانا کھانے لگ جاتے۔
اور جب رضیہ کام کر کے واپس آتی اور کھانے کے لیے جیسے ہی برتن دیکھتی تو وہ خالی ملتے۔ پہلے رضیہ کو لگا کہ شاید کھانا کم پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اگلے دن کے لیے اس سے بھی زیادہ کھانا بناتی، مگر یہ سلسلہ لگاتار ہوتا گیا۔ یہ مسلسل دیکھ کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اسے رہ کر اپنی ماں یاد آتی۔ اگر زیادہ بھوک لگی ہوتی تو مشکل سے ایک عدد روٹی بنا لیتی، لیکن کیونکہ سارا دن وہ کام کر کے تھک گئی ہوتی تھی، اس لیے تھکن کے باعث اس میں مزید ہمت نہ ہوتی کہ وہ آگ کے سامنے جا کر مزید کھانا بنائے۔ اس لیے آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے برتن رکھ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا کرتی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں فساد پیدا ہو۔ اس کا اگلا سلسلہ جاری ہے۔